سکے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، پوری حدیث پاک میں یہ آج عرض کر دوں گا، اس کا ایک حصہ آپ کو میں سناتا رہتا ہوں۔ یہ ان کریموں کی خیرات ہے کہ کوئی ڈھونڈے تو وہ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکبر من ان یوسف، وہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کر سکے۔ میں دوستوں سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے بچپنے سے سنا کہ اللہ اکبر کا معنی یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب سب نہیں تھے تو تب کس سے بڑا تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے اللہ کو، خالق کو مخلوق سے اضافت نہ دو کہ یہ بھی بڑا، یہ بھی بڑا، یہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، اور پھر ان میں اللہ بڑا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس شان میں بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف، اس کا کوئی وصف بیان کر سکے۔ اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اپنی اس شان میں بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو احباب گرامی، اب آپ جھک جائیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے جب آپ اللہ اکبر کہا کریں گے، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے جب آپ کا کنسپٹ یہ ہوگا کہ مولا ہم نے کیا تیری تعریف کرنی ہے، تیری تو شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی تیری تعریف کر سکے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس تکبیر تحریمہ کو آپ لیے پھریں، جائیں کسی شیخ الحدیث کے پاس، اگر تو وہ اہل بیت کے در کا فقیر ہے تو اس کو سمجھ ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، باقی دین تو بہت بڑا ہے، ایک تکبیر تحریمہ ہی علی کے بچوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تکبیر تحریمہ ہی اگر کسی کو آتی ہو تو وہ دعویٰ کرے کہ ہمیں آتی۔ تکبیر تحریمہ کی معرفت یا علی کو ہے یا علی کے بیٹوں۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں احباب گرامی کہ ساری کائنات، ساری مخلوق لاکھوں بار بھی لا الہ اور اللہ اکبر کہے، میرے علی المرتضیٰ کا ایک مرتبہ کہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معرفت کے حساب سے ہی اس کا اجر ہوتا ہے نا۔ جتنی معرفت ہے اتنا ہی اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ تو جو معرفت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے، تو اب اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولا علی سے لے کر حضرت امام محمد مہدی تک ان کا علم ایک ہے، ان کا حلم ایک ہے، ان کا فیض ایک ہے، ان کی معرفت ایک ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے بہادر علی المرتضیٰ ہیں وہی شجاعت امام زین العابدین میں بھی ہے، اور جتنی فصاحت اور جس قدر علم عروج پہ جناب امام جعفر صادق کا ہے، اسی قدر عروج پہ 7 برس کے حضرت امام حسن عسکری کا بھی، کوئی فرق نہیں، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی، حضرت جو معرفت ان کو ہے تو پھر آئیے نا ان کے دروازے کے فقیر بنے، ان سے پوچھیں کہ بتائیے یہ کیا ہے۔ تو کہتے اس نے سوال کیا میرے نانا جان سے، مولا حسن فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تکبیر خود کہتا ہے اکبر ہے تو وہ کس سے بڑا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، یہ پھر نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، ان سے پھر بڑا اللہ ہے، نہیں۔ فرمایا وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، خالق و مخلوق کی کیا اضافت۔ راجہ صاحب، یہ جب بھی اللہ اکبر ہم کہیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا یہ غلط ہے، یہ ترجمہ آخر مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر جو نبی پاک نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس شان میں بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کر سکے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ جی الحمدللہ بھی اس نے خود ہی کہا، نبی پاک نے فرمایا، پھر اللہ نے کہا کہ الحمدللہ، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میری مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری تعریف کا حق ادا۔
میری مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری تعریف کا حق ادا کر سکے، اس لیے اس نے خود ہی اپنی تعریف میں کہا کہ الحمدللہ، تعریف میں کہا کہ الحمدللہ۔ دیکھیں یہ درس ہے اہل بیت اطہار کا، یہ ہے درس اہل بیت اطہار کا، یہ توحید ہے، یہاں سے ملتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی کوئی آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح ان کے قدموں میں، فرمایا اور یہاں سے عاجزی ملتی ہے۔ جب بندہ اس بات پر پختہ ذہن بنا لے گا کہ نہیں بھئی اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے تو وہ اکبر ہے، اسی لیے وہ کیا ہے؟ اکبر ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی تعریف میں کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اب سمجھیے تسبیح فاطمہ کیا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے۔ لوگوں تو قیامت تک نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ اکبر کیا ہے، یہ الحمدللہ کیا ہے، یہ سبحان اللہ کیا ہے۔ نبی کے گھر کی تسبیح ہی یہ تھی، نبی کے گھر کی تسبیح ہی یہ تھی۔ اس لیے احباب گرامی ان کو کسی کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے، تو اس لیے فرمایا الحمدللہ بھی وہ خود اپنی تعریف میں کہتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف کا کوئی حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی مخلوق میں ایک محمد بھی ہے، ایک محمد بھی ہے۔ پھر بھی احباب گرامی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگرچہ محمد ہے یا محمود ہے یا حامد ہے، پھر بھی اللہ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا، اس لیے خود اس نے اپنی تعریف میں کہا الحمدللہ۔ تو جب بندہ اس تصور میں جا کے مولا حسن سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے خود کہا ہے، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں اللہ کی